رب العالمین کی ذات اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ کراچی والوں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، دیکھو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کس نے تھام رکھا ہے؟ یہ چاند کس نے سجایا؟ یہ سورج کس نے سجایا؟ یہ ستارے کس نے سجائے؟ اندازہ لگاؤ، اگر چاند کی روشنی کا بل آتا تو کباڑا ہو جاتا، سورج کی روشنی کا بل آتا تو کباڑا ہو جاتا، رات کے سکون کا بل آتا۔ یہ بجلی والے بجلی دیتے ہیں، آدھے وقت میں لوڈ شیڈنگ رکھتے ہیں، پھر بھی بل اتنا کہ آدمی کا سر پھوٹ جاتا ہے۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہاری وتولج النہار فی اللیل، دن کا بنانے والا میں، رات کے پیدا کرنے والا میں، ستاروں کو چمکانے والا میں، چاند سورج کو نور بخشنے والا میں، تم سب کی صورتیں بنانے والا میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو اگر اور چیزیں تجھے نظر نہیں آتی، اپنی پیدائش میں غور کر۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، تیری اماں کو پتہ نہیں، تیرے ابا کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، دادا کو پتہ نہیں، سارا خاندان رات کو خراٹے لے کر سویا کرتا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ لما خلقت بیدی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ ماں کے پیٹ میں تیری 4 مہینے کی عمر ہو گئی، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے میں نے اپنی روح تیرے اندر پھونک دی، پھر تو حرکت کرنے لگا، پھر تجھے بھوک لگنے لگی۔ اللہ فرماتے ہیں تیری بھوک کا تیری اماں کو کیا پتا، ابا کو کیا پتا، کسی اور کو کیا پتا، یہ تو پتا مجھے ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ اس وقت جو میں نے روزی کا، خوراک کا انتظام کیا، وہ نجس تھا، پلیت تھا، ناپاک تھا، میں نے روزی پہنچانے کے لیے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے وہاں سے روزی پہنچا دی۔ میں نے تیری زبان کی حفاظت کی، دنیا میں آ کر اس زبان سے میرا قرآن پڑھے گا، میری توحید کا کلمہ پڑھے گا، میرے محبوب کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھے گا۔ میں نے تیری زبان کی حفاظت کی، منہ کی حفاظت کی۔ دنیا میں آ کر اگر جھوٹ بول بول کر اپنی زبان پلیت کرتا ہے، کنجریوں کے گیت گا گا کر اپنے منہ کو پلیت کرتا ہے، تیری مرضی، میں نے تو ماں کے پیٹ میں بھی تیرے منہ کی حفاظت کی ہے۔ دنیا میں آیا، وہ پائپ کٹ گیا، وہ جو روزی کا پائپ اندر اندر لگا ہوا تھا وہ کٹ گیا، کاٹ دیا دائی نے، ماں نے مل کر۔ اور اس وقت تیری حالت ایسی تھی کہ نہ تو زردہ کھا سکتا تھا، نہ پلاؤ کھا سکتا تھا، نہ حلوہ شریف کھا سکتا تھا۔ ایصال ثواب کے لیے آج کل لوگوں نے چھولوں پہ بہت زور دے رکھا ہے۔ کیوں شہید مطالبہ کر کے گئے تھے کہ تم ہمیشہ مرغ روسٹ کھانا اور ہمارے ایصال ثواب کے لیے چھولے بیچتے رہنا۔ ہمارے ملتان کے لوگ ان دنوں میں ماں باپ کی، دادا دادی کی قبروں پہ جا کر مسور کی دال پھینک کے آتے ہیں۔ اکثریت آج کل قبرستان میں مارکیٹ لگے ہوئے ہیں،
لیکن ملتانی اب زیادہ سیانے ہو گئے، مسور کی دال 20 روپے کلو، چاولوں کا چوٹا 2.5 روپے کلو۔ اب چاولوں کا چوٹا پھینکنے لگ گئے۔ راضی کرنا ہے نا، تھوڑے خرچے سے راضی ہو جائے تو زیادہ کرنا کوئی ضروری ہے؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اس وقت تیری روزی کا انتظام کون کرتا، کس طرح سے کرتا، میں تجھے کیسے بھلاؤں، تو میرا بندہ میں تیرا خدا، میں نے تیری روزی کا انتظام کیا، اس طرح کا انتظام کیا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، ایس ڈی او کی منظوری کے بغیر، ایکسین کو رشوت دیے بغیر، بیلداروں کا ترلا کیے بغیر، محکمے کے لوگوں کو درخواست دیے بغیر، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی، 2 نہریں بہا دی۔ اگر ان نہروں کو بند کرانے کے لیے عملے کو ٹیلی فون کرنے پڑتے، اب چالو کر دو بچہ رو پڑا، اب بند کر دو سیر ہو گیا، تو باپ کی ساری کمائی تو ٹیلی فون کے کھاتے میں چلی جاتی۔ اور پھر یہ عملے والے آل کس کے مارے ہوئے یہ کہتے بند کر دے، وہ اور تیز کر دیتے۔ اور اگر ان نہروں کو بند کرنے کے لیے تیرے باپ کو کاخ خریدنے پڑتے تو ساری کمائی اسی میں لگ جاتی۔ دیکھ لو ظاہری چوسنیوں کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ امریکہ کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 2 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی انشاءاللہ بنانے سے پہلے ہی خراب۔ کلمہ گو کا جہاز لگ گیا پھر خیر کیسی؟ پھر کہتے ہیں جی کاروبار نہیں، اور کاروبار کے بعد بچے کاروبار شروع پیچھے کرتا ہے، بدماشی بے ایمانی پہلے آ جاتی ہے، چلے کیسے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے میری خدائی، میری ربوبیت، میری الوہیت، میری بے نیازی سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، میں نے تیرے لیے 2 نہریں جاری کر دی، نہ کاک کی ضرورت، نہ بند کرانے کی ضرورت، نہ کھلوانے کی ضرورت۔ او میرے بندے ایسی نہریں دے دی، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بند، خود بخود بچہ منہ لگائے نہر چل پڑی، منہ ہٹائے نہر خود بخود بند ہو گئی۔ پھر فرمایا میرے بندے تیری سمجھ میں میری خدائی کب آئے گی؟ تیری اماں اپنی چائے کے لیے شکر خرید کے لائے، تیرے باپ کے لیے حلوہ بنانے کے لیے شکر خرید کے لائے، مہمانوں کے لیے شربت بنانا ہو بازار سے خرید کے لاؤ۔ او میرے بندے 2.5 برس تک تو دودھ پیے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تو رات کو رو پڑے، ڈیپو بند ہو، غریب تیری اماں چینی کہاں سے لائے گی؟ اپنے لیے وہ خریدا کرے، تیرے باپ کے لیے خریدا کرے، مہمانوں کے لیے خریدا کرے۔ ارے جب تک تو دودھ پیے گا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، کسی ٹیکس کے بغیر، مرکز کی حکومت کی منظوری کے بغیر، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں اندر ہی اندر شوگر مل قائم کر دیا۔ 2.5 برس تک تو نے دودھ پیا، میں نے ایک دن بھی پھکا نہ پلایا۔ اندر ہی میٹھا بنا کر کے دیا، ضرورت کے مطابق دیا۔
پھر فرمایا میرے بندے تو کسی وزیر اعظم کا بیٹا نہیں، کسی وزیر کا پتر نہیں، کسی سفیر کا بچہ نہیں، تو ریڑھی والے کا لڑکا ہے، تو کلفیاں بیچنے والے کا بچہ ہے، تو مزدور کا بچہ ہے، تو کاروباری بڑے سیٹھ کا بچہ نہیں۔ تیری اماں ہر وقت کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، کہاں سے تھرموس خرید کے لاتی، پو کا مہینہ، سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوا، بارش برس رہی ہے، رات کے وقت بھی تو نے منہ لگا کر کے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے اس وقت بھی گرم گرم پلایا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا، اور یہ نہیں ایک دن بنایا، 2.5 برس تک تو نے دودھ پیا، برابر میں نے تجھے گرم پلایا۔ اور جب تیری اماں نے یہ دونوں دروازے بند کر لیے، روزی بند ہو گئی۔ ایک دروازہ کھلا، میں نے 2 دروازے کھولے، ایک بند ہوا، 2 کھولے، 2 بند ہوئے، میں نے 4 کھول دیے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، مشرق میں جا، مغرب میں جا، شمال میں جا، جنوب میں جا، جہاں بھی جا تجھے وہی روزی ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر موت نے تیرے یہ 4 دروازے بند کر دیے، روزی ختم ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، اولاد تجھے بھلا دے گی، بیوی تجھے بھلا دے گی، رشتہ دار بھلا دیں گے، خاندان بھول جائے گا، برادری بھلا دے گی، اور میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ 4 دروازے بند ہو گئے، دنیا میں تیری موت واقع ہو گئی، آ جا میں تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے بیٹھا ہوں۔ 8 دروازے میں نے تیرے لیے کھول رکھے۔ پر موت کا معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں نے لفظ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، نہ تمہیں خبر موت کیا ہے، نہ مجھے خبر موت کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو اس کو پتہ چلتا ہے جس کی موت آتی ہے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں میں تمہیں کا آخری پیغام دینے آیا۔ بین الاقوامی شہر ہے، کھاتا پیتا شہر ہے، تم جتنے بیٹھے ہو تمہیں انار کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، انجیر کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، پر اے کراچی والوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ قبر والوں سے نہیں پوچھا، او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا، تصور نہیں کر سکتے موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر کوئی مروڑ دے تکلیف ہوگی، ہائے ہائے، تو نے کبھی سوچا بھی ہے 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ لوگ آئے اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں جا کر فرمایا قم باذن اللہ، ایک جوان قبر سے زندہ ہو کر باہر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کتنے 1000 سال قبر میں گزر گئے کہ جی ہاں، بڑا عرصہ گزر گیا کہ جی ہاں، بڑی مدت گزر گئی کہ جی ہاں۔ تو پیغمبر کا دماغ پیغمبر کا ہوتا ہے علیہ السلام،
عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا نوجوان ایک بات تو بتا، اتنا وقت جو تجھے قبر میں گزر گیا، قبر کی کوئی خبر تو بتا، وہاں کا کوئی ماحول بتا، وہاں کے حالات بتا، قبر میں کیا بنتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام آپ مجھ سے قبر کی خبر پوچھتے ہیں، آپ مجھ سے قبر کا حال پوچھتے ہیں، آپ مجھ سے قبر کا ماحول پوچھتے ہیں، اور رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، آج آپ خبر پوچھتے ہیں، آپ قبر سے پہلے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان کہتا ہے مالک کائنات کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سارا جسم کڑوا ہے۔ نہ دن کو خیال ہے نہ رات کو خیال ہے کہ یا اس سے بچ کے کون جائے گا، کہاں جائے گا۔ پھر اگر یہ سوچ ہو آدمی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ناحق خون نہیں بہاتا، کسی کی بہو بیٹیوں کو نہیں تاڑتا، ڈرتا ہے آئی موت آئی۔ اسی لیے اللہ کا قرآن بار بار پکارتا کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء ٹوٹیں گے، ساری چیزیں بدل کے رکھ دی جائیں گی۔